چھوڑ دوں ہے در کی تو بچتا کیا ہے۔ علامہ پروفیسر ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی رحیم اللہ کی کتابوں پر تبصرہ بزبان ینگ اسکالر سید احمد حسین نقوی، ہر ہفتے کی شام 7 بجے نینوا یوٹیوب چینل پر دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سامعین گرامی، ناظرین گرامی، آپ سب کو السلام علیکم۔ خدمات ضمیر پروگرام کے ساتھ میں سید احمد حسین نینوا ایچ ڈی چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جیسا کہ ہم اس پروگرام میں سید ضمیر اختر نقوی کی کتابوں پر تبصرہ کرتے آ رہے ہیں، اور آج عید غدیر کی مناسبت سے اس کا اسپیشل ایپیسوڈ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ لہٰذا اسپیشل ہے تو اس میں کچھ اسپیشل اور آؤٹ آف دا ریکارڈ باتیں بھی ہوں گی، کچھ ان کمنٹس کے حوالے سے جو آپ لوگوں نے حضرات نے ہماری ویڈیوز پہ کی ہیں، خصوصاً ذوالفقار کی ویڈیو پر کمنٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ سب کا۔ جنہوں نے تنقید میں کمنٹ کریں ان کا بھی شکریہ، اور جنہوں نے جو ہے تعریف میں کمنٹ کریں تو ان کا تو دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ بہرحال کچھ کمنٹس ہیں جن کا جو ہے وہ جواب دینا ہے، جس میں جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں گے تو ایک کمنٹ یہ آیا ہے کہ ہمیں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر چلنے کی ضرورت ہے۔ ذوالفقار کہاں سے آئی ہے اور کہاں سے نہیں آئی، یا ذوالفقار کے بارے میں کوئی معلومات جو ہے وہ ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو اخذ کریں۔ اور پھر آگے بڑا نامناسب سا کمنٹ لکھا کہ بڑی فضول کتاب لکھی ہے یہ۔ ضمیر اختر نقوی کا نام بھی نہیں لیا وہ، پھر ان کو جو ہے وہ لڈن جعفری کہا اور کہا کہ بڑی فضول سی کتاب لکھی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ کمنٹ کس طرف سے آیا ہے نا، تو ہر سطح اور ہر سوچ جو میرے سامنے ہیں ان کو مخاطب کر کر جو ہے وہ میں اس کے حساب سے کمنٹ کر دیتا ہوں۔ ایک تو وہ ہے جو سرے سے ذوالفقار سے بغض رکھتی ہے، تو وہ تو اس لیے رکھتی ہے کہ ان کے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آباء و اجداد کو کبھی ڈنڈا نہیں ملا، وہ بھی قیامت کے دن ملے گا۔ تو تلوار جب امیر المومنین کو مل گئی ہے تو اس سے تو جلن بنتی ہے، تو ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ دوسرا کہ وہ جو کہ ایک علمی اور لاجیکل ریزن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی ذوالفقار کی اہمیت اتنی کیوں ہے کہ اس پہ کتاب لکھی جائے۔ تو ذوالفقار کی اہمیت کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ذوالفقار کی اہمیت کے بارے میں صرف ضمیر اختر نقوی صاحب نے کتاب نہیں لکھی بلکہ کئی علماء نے جو ہے وہ اس کا ذکر کیا اپنی اپنی کتابوں میں، اس کے فضائل لکھیں اپنی اپنی کتابوں میں۔ تشیع تو درکنار، اہل تسنن میں ایک بہت بڑا نام شیخ محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوہ میں اس کے نزول کا ذکر کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ احد کے دن نازل ہوئی، اور جب یہ نازل ہوئی تو فرشتہ یہ ندا دیتا ہوا آ رہا تھا کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ آپ کی اسکرین پہ یہ حوالہ جو ہے وہ آپ کو دکھ جائے گا شیخ محدث دہلوی رحم اللہ علیہ کی کتاب کا۔ تو آپ ذرا یہ سوچئے کہ فرشتہ آ رہا ہے، نازل ہو رہا ہے تلوار لے کر، اور محدث دہلوی لکھ رہے ہیں، اور جب وہ نازل ہو کر جو ہے وہ کہتا ہوا کیا آ رہا ہے فرشتہ، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ الا کے بعد، یہ اس میں 2 الا ہیں، ایک الا کے بعد علی آ رہا ہے، دوسرے الا کے بعد ذوالفقار آ رہا ہے۔ ایک ہی کلمے میں ذوالفقار کا بھی ذکر ہے اور علی کا بھی ذکر ہے۔ جب اللہ نے اتنی قدر بڑھا دی ذوالفقار کی، تو کون ہو سکتا ہے کہہ سکتا ہے کہ اس کی اتنی شان نہیں تھی کہ اس پہ کتاب لکھی جائے۔ لہذا شاید ذوالفقار پر جو ہے وہ ہماری بات پوری ہو گئی۔ ابھی بھی کسی کو جو ہے وہ ذوالفقار کے بارے میں پرابلم ہے کہ اس پر کتاب کیوں لکھی گئی ہے، تو کئی علماء نے اور متعدد مکاتب فکر کے علماء نے، ضروری نہیں ہے کہ بزرگوں پر ہی کتاب لکھی ہے، ان کی تسبیحات پر بھی کتاب لکھی ہے، اور بہت ساری چیزوں پر کتاب لکھی، تو ضروری نہیں ہے کہ جس کی سیرت پر چلا جائے اسی پر کتاب لکھی جائے۔ بھائی یہ علمی بات ہے،
آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو. قرآن میں اللہ نے واجب کیا ہے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا. اور صراط الذین انعمت علیہم کے مصداق امیر المومنین ہیں کہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذوالفقار نازل ہوئی، یعنی وہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے. تو انعام کے طور پر نعمت کے طور پر ذوالفقار جب آسمان سے نازل ہوئی ہے. اور ایک جگہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو. تو جب ہم ضمیر اختر نقوی ذوالفقار کا ذکر کرتے ہیں تو آپ اللہ کے حکم کے خلاف کیوں جا رہے ہیں؟ بہرحال شاید ذوالفقار کا جواب جو ہے وہ اتنا کافی ہے. آج ایک اسپیشل ایپیسوڈ عید غدیر کے مناسبت سے، بہرحال عید غدیر کی مناسبت سے اگر ڈیٹیل چاہیے ہو تو میرے چینل پر 3 جو ہے وہ ویڈیوز ہیں، قرآن اور غدیر، حدیث اور غدیر، اور صحابہ اور غدیر. اس کا جو ہے وہ لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا. اور شروع کرتا ہوں میں ضمیر اختر نقوی صاحب کی غدیر سے متعلق وہ کتاب جو انہوں نے خصوصاً مجھے گفٹ دی تھی، یعنی کہ ولایت علی علیہ الصلاۃ والسلام. ولایت علی علیہ الصلاۃ والسلام یہ وہ کتاب ہے کہ جو ضمیر اختر نقوی صاحب نے مجھے گفٹ دی تھی. اور اس میں مجھے یہ لکھ کے دیا تھا، آپ کی اسکرین پہ نمایاں ہو رہا ہے، احمر کی علمی ادبی صلاحیت کے نام تحفہ ضمیر اختر نقوی. یہ کتاب جو ہے وہ علامہ طاہر القادری کی السیف الجلی سے بہت پہلے کی کتاب ہے. اور السیف الجلی میں باقاعدہ طور پہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے حدیث غدیر کے راویان مختلف صدیوں کے کلیکٹ کیے تھے، مگر میں نے یہ دیکھا کہ ضمیر اختر نقوی نے یہ کام بہت پہلے کر دیا تھا اور باقاعدہ طور پہ اپنے عشرۂ مجالس میں اس کو پڑھا تھا فی البدی. وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ عید غدیر کی مناسبت سے، کیونکہ ایک علامہ صاحب ہیں، آج کل تو وہ کنگ آف علامہ ہیں، مگر ایک دور میں وہ جو ہے وہ ایک ہمارے اہل السنہ کے ایک جو ہے عالم ہیں غامدی صاحب، ان کے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے. تو جب انہوں نے آیت غدیر سنائی تو غامدی صاحب نے بالکل انکار کر دیا کہ یا آپ کے مصادر میں اس کی تفسیر علی علیہ السلام کے متعلق ہوگی، ہمارے مصادر میں نہیں ہے. تو وہ آج جو کنگ بنے ہوئے علامہ صاحب وہ خاموش تھے. مگر اس دور میں یہ ضمیر اختر نقوی، جن کو وہ علامہ صاحب جو کنگ بنے ہوئے ہیں عربی کی 1 2 3 سکھانے کی ناکام کوشش کرتے تھے، اس دور میں جس دور میں وہ خاموش تھے غامدی صاحب کے پاس، اس دور میں انہوں نے یہ کتاب امت کو پیش کی جس میں غدیر کے متعلق انسائکلوپیڈیا ہے پورا کہ کتنے علماء اہل سنت کی تفسیر میں آیت بلغ، آیت اکمال دین کی جو ہے وہ تفسیر موجود ہے. اور راویان اہل سنت ربات اہل سنت میں راویان کتنے غدیر کی حدیث غدیر کی کے راویان کتنے اہل سنت میں، یہ تمام کچھ درج کیا ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں مختصراً. تو یہ کتاب جو ہے اس کے صفحہ نمبر 174 پہ یہ علم کے متلاشیان اور جو لوگ سوالات اٹھاتے ہیں غدیر کے، بھئی یہ عید کہاں سے آ گئی، تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ بھیا الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت جو آئی ہے، قرآن کی آخری آیت ہے، اس کے ذیل میں بخاری میں بھی لکھا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں یہ جب آئی ہے وہ عید کا دن ہے. یہ الگ بات ہے کہ پھر وہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ عرفہ کے دن آئی ہے، مگر جو بات جس کی ہے اور اس کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ حسن اللہ یاری صاحب کہتے ہیں کہ عرفہ کے دن تو ابھی حج بھی نہیں ہوا اور دین کا اکمال کیسے ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ
حج کریں گے اور صحابہ کو دکھائیں گے کہ حج کیسے ہوتا ہے، مناسک حج ابھی مکمل نہیں ہوئے، کسی نے ہوتے ہوئے نہیں دیکھے اور دین مکمل ہو گیا، یہ صرف جب ہو سکتا ہے جب ولایت کا بغض ہو کسی کے دل میں، اور کوئی کاتب یہ لکھ دے کہ یہ آیت جو ہے وہ حج سے پہلے آ گئی کہ بھائی دین مکمل ہو گیا۔ ذہن میں آنے والی بات ہے۔ چلیے دیکھیے 174 تاریخ اسلام میں غدیر کی اہمیت۔ غدیر اور قرآن، پہلی آیت جو پیش کرتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ تو اے رسول پہنچا دیجئے کہ جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے یہی نہیں پہنچایا تو آپ نے کیا پہنچایا؟ بہرحال اس کے مختلف ترجمے موجود ہیں۔ ابھی یہ جو ترجمہ ہے یہ ترجمہ اردو ترجمہ شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب کا لکھا ہوا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اے رسول پہنچا دیں وہ جو تم پر نازل ہوا، جو تم پر اترا تمہارے رب کی طرف سے، اور اگر ایسا نہ کیا تو تو نے کچھ نہ پہنچایا، اس کا پیغام تو نے کچھ نہ پہنچایا اس کا، یعنی کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ، تو کیا پہنچایا، ٹھیک ہے، ماں کا مطلب ہوتا ہے کیا پہنچایا۔ اور اللہ تجھ کو بچا لے گا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تجھے دشمنوں کے شر سے بچائے گا۔ تو کوئی اس حکم کے پیچھے دشمن کی تھریٹ بھی تھی، جس کے بعد اللہ فرما رہے کہ آپ پہنچا دو حکم، اللہ آپ کو اس تھریٹ سے بچا لے گا۔ تو علماء شیعہ کا تو اجماع بہرحال یہ لکھ رہے ہیں، مگر اہل سنت کے جو ہے وہ حوالے سے جو لکھتے ہیں یہ سب سے پہلے ابی حاتم رازی جو کہ محدث ہیں اہل السنہ کے، انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے وہ تفسیر اس کے شروع میں لکھتے ہیں کہ میرے احباب نے مجھ سے گزارش کی تھی کہ ایسی تفسیر لکھوں جس کی تفسیر میں آنے والی حدیثیں جو ہوں وہ بالکل صحیح الاسناد ہوں، ان کے روات ذکر نہ ہوں، مگر آپ کے نزدیک وہ بالکل صحیح الاسناد ہوں، صحیح الاسناد ہوں۔ لہذا اس تفسیر کو جب رازی صاحب نے لکھا تو اس آیت میں لوگ پوچھتے ہیں یہ بھائی یہ شیعوں نے یہ گھڑ لی ہے کہ یہ آیت جو ہے کہ یہ حکم پہنچا دو ولایت علی کے بارے میں، یہ تو ہے ہی نہیں۔ تو بھائی ابی حاتم رازی نے صحیح سند سے لکھی ہے تفسیر رازی، تو دیکھیے کہ یہ آیت جو ہے امیر المومنین کی ولایت کا حکم پہنچانے کے لیے نازل ہوئی، کسی مناقب کی ضعیف حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ پھر دوسرا جو ہے وہ حافظ ابو عبداللہ المتوفا 330 ہجری اور کنز العمال کا بھی حوالہ دیتے ہیں، یہ ابن عباس سے روایت ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں آگے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں ابو اسحاق سالبی نشاپوری المتوفا 427 ہجری، ٹھیک ہے، اور حافظ ابو نعیم الاصفہانی یہ بھی مشہور عالم ہیں۔ پھر ابو الحسن الواحدی، واحدی جن کی کتاب اسباب نزول وحی یہ مارکیٹ میں آ چکی ہے، دارالاشاعت دیوبندی ادارہ ہے اس سے چھپ چکی ہے کتاب، اور میں نے ایک چینل پہ ایک ویڈیو پہ میں نے قرآن اور غدیر میں یہ کتاب دکھائی بھی ہے۔ بہرحال حافظ الحاکم الحسکانی الحنفی کی شواہد التنزیل میں لکھتے ہیں، ابو القاسم ابن عساکر شافعی کی کتاب میں لکھتے ہیں، اور فخر الدین رازی کی کتاب میں لکھتے ہیں، اور شیخ الاسلام ابو الاسحاق الحموینی کی کتاب میں لکھتے ہیں، سید علی حمدانی سید السادات سالار عجم جن کے بارے میں علامہ اقبال نے لکھا، یعنی ان کی کتاب مودۃ القربہ وہ کرما والا بک سے چھپ چکی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے یہ ہے۔ اور پھر مختلف جو ہے وہ علماء کے نام لکھے ہیں انہوں نے، جو آیت بلغ یہ جو میں نے آپ کے سامنے
پڑھی ہے، کوشش کی، اللہ قبول فرمائے اور کمی بیشی معاف فرمائے. میں بس کوشش کرتا ہوں اور ادنا سا طالب علم ہوں. اللہ میری غلطیوں کو اور سقط لسانی کو معاف فرمائے. مگر تقریباً 30 علماء کی اور جید تفاسیر اور کتابوں کے نام لکھے انہوں نے، جو اہل سنت سے آیت بلغ کے حوالے سے امیر المومنین کی ولایت پہنچانے کا ذکر کرتی ہیں، قیاس آرائی کے ساتھ نہیں بلکہ حدیث رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر الیوم، اب دوسری آیت ہے جو کہ سورہ مائدہ کی ہی ہے، اور وہ تیسری آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم. ٹھیک ہے، آج ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، اور ہم نے آپ پر نعمتیں تمام کر دی ہیں. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج ہم دین اسلام سے بطور دین راضی ہو گئے، دین مرتضی ہوا ہے آج. سبحان ہے اس مالک جن و بشر کی ذات. یہ خاکسار کی تھوڑی سی شاعری ہے غدیر کے مناسبت سے. سبحان ہے اس مالک جن و بشر کی ذات کی جس نے عطا ہم کو رسول اطہر کی ذات. سبحان ہے اللہ تو لا ریب محمد، ایک رب بشر دوسری خیر البشر کی ذات. معروف ہے دم رخصتی شمس ازہر کی ذات، معروف ہے دم رخصتی شمس ازہر کی ذات. وارث بنا کے جاتی ہے اپنا قمر کی ذات. اب نور علی کے ہی وسیلے سے ملے گا، افشاں ہوئی غدیر میں اولی الامر کی ذات. تو اب یہ الیوم اکملت لکم دینکم یعنی آیت اکمال دین پر جو ہے وہ اہل سنت کی کتابوں کے نام بتاتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ تقریباً انہوں نے 16 نام بتائے ہیں. نمبر 1 ہے حافظ ابو جریر طبری، صاحب تفسیر طبری، اور حافظ ابن مردوے، اور حافظ ابو نعیم الاصبہانی، اور حافظ ابو بکر خطیب بغدادی، اور حافظ ابو سعید ابن سجستانی، اور حافظ ابن مغازلی شافعی، حافظ ابو القاسم الحاکم الحسکانی، اور حافظ ابو القاسم ابن عساکر دمشقی، اور خطیب الخطباء الخوارزمی. اور یہ تمام نام جو ہے وہ تقریباً جو ہے جلال الدین سیوطی پر ختم ہوتے ہیں رحم اللہ علیہ پر. تو یہ تو آیت بلغ اور آیت اکمال دین جو کہ غدیر سے متعلق ہے، اس پر اہل سنت کے ایک عالم جناب طاہر القادری نے بھی ایک کتاب لکھی السیف الجلی علی منکر ولایت علی. تو اس میں جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت باطنی کا اعلان تھا، اور خلافت باطنیہ پر یہ خاکسار جو ہے وہ 16 لیکچرز دے چکا ہے. اگر کسی کو شوق ہو تو کمنٹ باکس میں کہہ دیں، میں اس کو لنک فراہم کر دوں گا اس کا. بہرحال اس کتاب میں نے دیکھا تھا پہلی مرتبہ، مگر مجھے نہیں معلوم تھا ضمیر اختر نقوی پہلے ہی، جن کو ایک علامہ کنگ صاحب عربی کے 1 2 3 سمجھتے تھے کہ وہ ان کو نہیں آتی ہے، انہوں نے وہ کچھ کر کے دکھا دیا تھا اس دور میں جس دور میں وہ غامدی صاحب کے سامنے خاموش بیٹھے تھے. جب غامدی صاحب بول رہے تھے ہمارے مصادر میں تو غدیر کی ایسی کوئی تشریح نہیں ہے، وہ خاموش بیٹھتے ہیں. آپ دیکھیے یوٹیوب کھلا ہوا ہے، سچ سچ اور جھوٹ جھوٹ سب اب واضح ہے، کس کو الف بے آتی ہے اور کس کو 1 2 3 آتی ہے، سب دیکھیے آپ. بہرحال تو اب یہ کیا بتاتے ہیں، فہرست راویان حدیث غدیر از صحابہ رسول
بے حساب حروف تہجی، یعنی کہ الف سے لے کر یہ تک جو ہے وہ راویان حدیث یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے غدیر کا موقع دیکھا اور اس کو روایت کیا، بھائی صحابہ کے ماننے والے ہیں، انشاءاللہ اس کو فالو کریں گے۔ اتنے کثیر صحابہ نے، یہ متواتر روایت ہے غدیر کی۔ اگر کوئی بندہ چاہے کمنٹ کر دیں، میں غدیر پر جو ہے وہ ایک لیکچر دے دوں گا۔ بہرحال میں نے یہ لیکچر دے چکا ہوں، میں اس کا کمنٹ باکس میں آپ کو لنک مل جائے گا، قرآن اور غدیر، حدیث اور غدیر، اور صحابہ اور غدیر، تو اس کے حوالے سے کافی آپ کو مل جائے گا۔ ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ غدیر کے دن جو ہے وہ خلیفہ ثالث رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، وہ تاریخی طور پر غلط ہے۔ اور جب ہم تاریخی روایات لاتے ہیں تو وہ جو بڑے منجھے ہوئے محدثین ہیں آج کل کے، وہ کہتے ہیں دیکھو تاریخی روایات سے استدلال کرتے ہیں، تو خود اب تاریخی روایات لاتے ہیں، جبکہ صحیح الاسناد احادیث میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جو ہے وہ بقرعید کے تیسرے دن ہوئی ہے بھائی، تو سوگ اس دن منائے نا، آپ 2 عیدیں منایا کریں بس۔ بہرحال کتنی انہوں نے جو ہے وہ راویان گنوائے، تقریباً 61 راویان گنوائے، 61 طرقیں۔ اور شاید جاننے والے جانتے ہیں کہ کتنے طرق سے حدیث متواتر ہو جاتی ہے، جو صحیح سے بھی بڑی بن جاتی ہے۔ اور وہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بقول جو ان کا 24 کیرٹ کا گولڈ ہے، عبد الوہاب نجدی صاحب کی کتاب، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ متواتر روایت پر شک کرنے والا کافر ہے، کفر ہے وہ بھائی۔ یہ اس پہ غدیر پہ شک کرنا تو کفر ہے۔ بہرحال میں نے غلط گنا ہے، 61 نہیں ہیں، آگے بھی چلتی ہیں، اور راویان تقریباً 110 راویان جو ہے وہ گنائے ہیں ضمیر اختر نقوی نے، اس دور میں جس دور میں وہ جو کنگ علامہ ہیں جنہوں نے مجھ سے بولا تھا کہ میں جب ان کے سامنے دینی باتیں کر رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے، میں نے کہا میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں انوائرمنٹل سائنسز میں، تو دینی باتوں سے ہٹ کر انہوں نے کہا کہ کل بارش ہوگی۔ تو بھائی ٹاپک پہ آئے نا، غامدی صاحب کے سامنے آپ خاموش تھے جب انہوں نے کہا ہمارے مصادر میں غدیر کی کوئی روایت نہیں ہے۔ اس دور میں یہ شخص جس کے بارے میں آپ کہتے تھے ان کو عربی کی 1 2 3 نہیں آتی، آپ کو ان کے سامنے غدیر کی الف بے نہیں آتی، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھوڑ دوں ہے ڈر کی تو بچتا کیا ہے۔